ترجمہ چینل پر ہم دنیا کی تمام زبانوں سے کیے گئے اردو ترجمے آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہندوستان کے شہری ہیں تو تھم نیل پر دیے ہوئے اسکینر کی مدد سے بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی تھوڑی سی مدد ہمارے کام کو آگے بڑھانے کے لیے بہت حوصلہ افزا ہوتی ہے۔ شکریہ۔ محمود دولت آبادی کی کہانی۔ ادبار۔ استبل میں خاموشی تھی اور دیوار کے گول سوراخ میں سے ستاروں کا ایک جھرمٹ دکھائی دے رہا تھا۔ نیچے رحمت ایک کاٹھی پر دیوار سے لگا ہوا خاموش بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں کی سفیدی اندھیرے میں جھلک رہی تھی۔ مدھم روشنی گول رکابی کی طرح استبل کے فرش پر پڑ رہی تھی۔ دیوار کے پاس ایک سفید چوپایا کھڑا تھا جس کے روئیں کھڑے ہوئے اور بدن کھچا ہوا تھا اور اس پر لرزہ طاری تھا۔ برابر کے کمرے کا دروازہ چرچرایا۔ کولیوں کی بات چیت تھم گئی۔ ان کی روشنی کی رکابی فرش پر سے غائب ہو گئی اور برف پر کسی آدمی کے قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ رات ابھی تھوڑی گزری تھی۔ رحمت نے کاٹھی پر پہلو بدلا۔ اس نے چادر کو کانوں کے گرد لپیٹا، سر پر ٹوپی درست کی، ہاتھ رانوں میں دبا کر گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ لگا لیا اور سر کو جہاں تک ممکن تھا کندھے سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ بھی ہو، وہ تھوڑی سی نیند لینا چاہتا تھا۔ صبح سے سردی نے اسے کسی جگہ ٹک کر 2 گھڑی آرام کرنے کی مہلت نہ دی تھی۔ اس کی ہڈیاں مسلسل دکھ رہی تھیں اور پیر کے زخم میں سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ سرے شب استبل میں پہنچ کر اس نے اپنے کھانے کے ڈبے کی تہ میں پڑے چند ریزے چنے اور دال کے 2 دانوں کے برابر ایک گولی سی بنا کر کھا لی تھی۔ لگتا تھا گولی اب اپنا اثر دکھانے لگی ہے کیونکہ رحمت کو اب گرمی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی پیٹھ گرم اور سر بھاری ہو رہا تھا اور پلکیں بند ہوئی جا رہی تھیں، مگر خیالات اس کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہ تھے اور مکھیوں کی طرح مسلسل اس کے سر میں بھن بھنا رہے تھے۔ وہ پیدائش کے وقت ہی سے کمزور اور مرگی کا مریض تھا۔ جہاں تک اس کی یادداشت کام کرتی تھی، اس کی ماں تقریباً اپاہج تھی۔ وہ اس قدر بیمار رہتی تھی کہ اگر کوئی زور سے ناک سنک دے تو اس کا دم نکل جائے۔ ابھی اس نے بمشکل ہوش سنبھالا تھا کہ اس کا باپ اس سے چمڑے کی ایڑیوں والے جوتے اور ایک پہیہ لانے کا وعدہ کر کے شہر چلا گیا۔ 2 دن تک مارے خوشی اور بےتابی کے رحمت سے کہیں ٹک کر بیٹھے نہیں بنتا تھا۔ 3 دن گزر گئے، پھر 4 دن، اور پھر کتنے ہی اور، مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ دوسرے کئی بچوں کے باپ جو شہر گئے تھے لوٹ آئے اور رحمت نے ان سب سے اپنے باپ کے بارے میں دریافت کیا۔ ان کا جواب یہی تھا کہ انہیں اس کا باپ نظر نہیں پڑا۔ وہ دل گرفتہ اور روحانسا ہو کر اپنی ماں کے پاس آیا اور بولا، ہر روز تم کہتی ہو آ جائیں گے، آج آ جائیں گے، آ جائیں گے، کہاں ہیں؟ سب آ گئے ہیں، بس وہی نہیں آئے۔ آ جائیں گے بیٹا، کل ضرور آ جائیں گے، کل سڑک کے پاس جا کر انہیں لے آنا۔ یہ کہہ کر اس نے کراہتے ہوئے لحاف سر تک اوڑھ لیا۔ اگلے دن صبح سائے نمودار ہونے سے پہلے رحمت شہر کے دروازے پر پہنچا اور برج کی سیڑھیاں چڑھ کر بیابان میں چمکتی ہوئی سفید سڑک پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ سڑک پر دور کہیں کوئی سیاہ نقطہ دکھائی دیتا تو اس کا دل بےتاب ہونے لگتا، مگر جب وہ نقطہ نزدیک آتے آتے بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے پہنچتا تو اس کا دل بیٹھ جاتا اور وہ اگلے نقطے کے انتظار میں برج کے ٹوٹے ہوئے کنگرے سے ٹیک لگا لیتا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور سڑک جھٹپٹے میں غائب ہو رہی تھی جب رحمت کو اپنے بدن میں لرزش سی محسوس ہوئی جو مرگی کا دورہ شروع ہونے کی علامت تھی۔ اس نے چاہا کہ برج سے نیچے اتر آئے، لیکن دورے نے اسے مہلت نہ دی۔ اس کا سر چکرا گیا، بدن ایٹھنے لگا اور وہ 2.5 قد آدم کے برابر اونچے برج سے نیچے آ رہا۔ امام مسجد کے پیٹھ پیچھے لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ آخر رحمت کے باپ کو کیا ہوا۔ جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں۔ بعض تو یہ تک کہتے تھے کہ بدبختی سے گھبرا کر بھاگ گیا۔ ماں بھی بہت دن زندہ نہ رہی اور جلد ہی ختم ہو گئی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ غم نے اس کی جان لے لی۔ خدا بہتر جانتا ہے اس کے مرنے کی وجہ کچھ بھی رہی ہو۔ رحمت اکیلا رہ گیا، شکستہ اور بیمار، ٹوٹے ہوئے کاسے کی طرح، سیب کے ڈنٹھل جیسی پتلی گردن، بڑا سا سر، دھسی ہوئی آنکھیں، چپٹی ناک اور ٹھوڑی ایسے باریک جیسے مٹی کے برتن کی کگر ہو۔ جب جوان ہوا تو ٹھوڑی پر فقط 2-4 نرم خاکستری سے بال نکلے،
لوگ کہتے تھے کہ افیون کے شیرے نے اس کے بالوں کی جڑوں کو جلا دیا ہے، مگر اس کا سر ماتھے سے لے کر پیچھے گدی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک بالوں سے خوب بھرا ہوا تھا۔ وہ ان کو کبھی ترشواتا نہیں تھا اور وہ ہمیشہ اتنے لمبے رہتے تھے کہ اس کی غلیظ ٹوپی کے نیچے سے نکل کر کالر پر پڑے رہتے۔ لوگوں نے اس کی ماں کو دفن کیا اور ابھی اس کی قبر پر ایک دن کی دھوپ نہ پڑی تھی کہ رحمت کو مٹھی بھر صدقے کے ساتھ کوکب کے سپرد کر دیا گیا، جو دنیا میں اکیلی تھی، تاکہ اس کی عاقبت سنور جائے اور رحمت بڑھاپے میں اس کا سہارا بن سکے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کوکب بھی یتیم ہی بڑی ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ سیستان کے بلوچ تھے اور گرمیوں کے کوچ کے دوران قحط اور بیماری کی نذر ہو گئے تھے، اور فقط کوکب زندہ بچی تھی۔ وہ درمیانی عمر اور لمبے قد کی عورت تھی۔ اس کے ہڈیالے کندھے لباس کے نیچے نمایاں رہتے تھے اور چہرے کی رنگت کوہرے کی طرح زرد تھی۔ اس کے بے گوشت کھنچے ہوئے چہرے پر صرف آنکھیں اور بھویں تھیں جو بالکل سیاہ تھیں۔ سفید ہوتے ہوئے بالوں کو وہ پھیکے رنگ کے رومال سے ڈھانپے رکھتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جوانی میں وہ گاؤں کی حسین لڑکی تھی۔ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ ان کی 6 چوٹیاں اس کی کمر تک پہنچتی تھیں اور آنکھیں خراسان بھر میں بے مثال تھیں۔ اب وہ افیون کا اڈا چلاتی تھی۔ اس کا گھر رہنے اور کاروبار دونوں کے کام آتا تھا اور گاؤں کی چوپال بھی یہی تھی۔ نکمے، کام سے لوٹنے والے اور وہ مرد جن کا گھر پر کرسی کے نیچے کوئی انتظار نہیں کرتا تھا یا جن کا گھر ہی نہیں تھا، اپنا وقت یہیں گزارتے تھے۔ گاؤں کے دوسرے اڈوں کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ چلتا تھا۔ سو وہ لوگ رحمت کو کوکب کے پاس لے آئے اور اس نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا اور رحمت کو اپنے سائے میں لے لیا۔ پہلے اس نے اس کے اترے ہوئے کاندھوں کا علاج کرایا، مگر وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے اور اسے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے اپنی صدری کے نیچے بکری کا سر چھپا رکھا ہو۔ اس کی پنڈلی کی بھی مرہم پٹی کرائی گئی اور زخم رفتہ رفتہ بھر گئے، اگرچہ پنڈلی ٹیڑھی ہی رہی۔ ہر رات کوکب کھجوروں، انڈوں یا کسی اور چیز کی پلٹس اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر باندھتی اور اسے کچھ اڑا کر کرسی کے پاس لٹا دیتی، مگر رحمت کراہتا رہتا اور اس کی تکلیف کم نہ ہوتی۔ اسے خاموش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوا چاہیے تھی۔ کوکب کے پاس اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ اس کاسے سے اس نے خود ہی سر پھوڑا تھا، پھر افیون کے دھوئیں سے بہتر اس کا کیا علاج تھا؟ اسے تو رستم کا بھی سر چکرا جاتا، اور پھر یہ دوا سامنے ہی موجود تھی۔ وہ 4 لمبے لمبے کش لیتی اور ہر بار دھواں رحمت کے منہ پر چھوڑ دیتی۔ رحمت کو بھی اس میں مزہ آنے لگا۔ وہ بڑے کیف کے ساتھ دھواں اندر کھینچتا رہتا، یہاں تک کہ غافل ہو جاتا۔ اس کا بدن ڈھیلا پڑ جاتا اور خارش ہونے لگتی، پھر رفتہ رفتہ درد تھم جاتا اور اسے نیند آ جاتی۔ کوکب اس کے سکون پا لینے سے خوش اور اپنے ثواب کے کام پر نازاں ہوتی۔ اس کا نام سب کی زبانوں پر تھا اور سب یہی کہتے تھے کہ مردانگی داڑھی مونچھ سے نہیں ہوتی۔ 1 سال سے کچھ زیادہ وقت گزر گیا۔ رحمت کے بدن میں کچھ جان آ گئی اور وہ چلنے پھرنے لگا، مگر اس کی داہنی ٹانگ پنڈلی پر سے ٹیڑھی اور دوسری ٹانگ سے کچھ چھوٹی تھی۔ بایاں کندھا اونچا ہو کر سر کے برابر پہنچتا تھا۔ چلتے وقت ہر قدم کے ساتھ اس کا پورا بدن آگے کو جھک جاتا اور سر جھٹکا کھاتا۔ اس 1 سال سے زیادہ کے عرصے میں گو کہ اس کا درد کبھی پوری طرح دور نہیں ہوا تھا، اس نے ایسی تمام چیزیں سیکھ لی تھیں جن کا سیکھنا اس پر لازم تھا یا نہیں تھا، اور جو آگے چل کر اس کے کام آ سکتی تھیں یا نہیں آ سکتی تھیں۔ وہ تمام دوسرے بچوں کی طرح بڑوں کی عائد ہوئی ہر شرط مان لیتا تھا۔ جو کہتے تھے سن لیتا تھا، جہاں بھیجتے تھے چلا جاتا تھا، جو کام کرنے کو کہتے تھے شوق سے پورا کرتا تھا تاکہ اچھا اور فرما بردار بچہ بن سکے۔ کوکب کی 4 دیواری کے رسم و رواج اور قوانین معلوم اور معین تھے، اور انہیں جاننا اور ان پر عمل کرنا رحمت کے لیے اصول دین کی طرح واجب تھا۔ گاہکوں کو مسکرا کر سلام کرنا، وقفے وقفے سے کوزے کو لے جا کر نہر کے صاف پانی سے بھر کر لانا، تہہ خانے میں جھاڑو دینا اور طاقچوں اور کھڑکیوں کے چھجوں کی جھاڑ پونچھ کرنا، اپنے اور کوکب کے کپڑے دھونا، دیوار پر پھیلا کر سکھانا اور جب سوکھ جائیں تو جمع کر کے تہہ کرنا، اچھی چائے بنانا اور پیالیوں میں اس طرح نکالنا کہ سطح پر جھاگ نہ بنے، انگیٹھی کی پائنتی کی طرف پہلو کے بل لیٹ کر افیون کا شیرہ تیار کرنا اور نئے کو صاف کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک کش لینا۔ اسے نئے کے اندر جمے ہوئے شیرے کو کھرچ کر ایک ڈبے میں جمع کرنا ہوتا تھا۔ اس بات کا خیال رکھنا ہوتا تھا کہ کوکب جو اس کی ماں کی جگہ تھی کسی بات پر خفا نہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام جن کے لیے اسے کوکب کے مکان کی دھوئیں سے کالی پڑی ہوئی چھت کے نیچے کٹے سر کی مرغی کی طرح گھومتے رہنا پڑتا تھا۔
سب کاموں میں کوکب نے صرف آب گوشت تیار کرنے کی ذمہ داری لے رکھی تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ آب گوشت پکانا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جوانی میں وہ حاج ملا میر کی، خدا اس پر رحمت کرے، پیش خدمت رہ چکی ہے۔ کسی دن کوکب دوپہر کے کھانے کے بعد چھت پر دھوپ میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتی اور سر رحمت کی گود میں رکھ لیتی اور اسے جوئیں چننے کو کہتی۔ لمبے کالے سفید بال رحمت کی ٹانگوں پر پھیل جاتے۔ رحمت اپنے نازک ناخن اس کے بالوں میں احتیاط سے پھیرتا، اور اگر کوئی جوں ہاتھ آتی تو اسے ناخنوں میں دبا کر مار دیتا، اور اس کا گہرا سرخ خون اس کے ناخنوں پر پھیل جاتا۔ ہر جوں کو کچل کر مارتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی، اور وہ یوں خوش ہو اٹھتا جیسے اس نے کوکب کے سر سے کوئی بلا دور کر دی ہو۔ کبھی کبھی وہ جوؤں کو ڈھونڈ کر مارنے میں اتنا منہمک ہو جاتا کہ اس کی ناک میں سے رینٹ نکل کر کوکب کے چہرے پر گر پڑتی، مگر وہ اس سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا۔ قوس اور عقرب کے مہینے نزدیک آ رہے تھے، اور صحرا سے لوٹنے والا ہر شخص اپنے ساتھ ایندھن کی خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا تھا تاکہ آنے والے جاڑوں کے لیے ذخیرہ کر سکے۔ کوکب نے بھی صبح سویرے ناشتے سے پہلے رحمت کو لکڑیوں کے 4 گٹھے جمع کر کے لانے کو روانہ کر دیا تھا کہ پہلے سے انتظام رہے اور جاڑا انہیں بے خبری میں نہ آ لے۔ رحمت انہی کاموں میں بڑا ہونے کی وجہ سے ہندوستانی مرچ کی طرح تیز ترار ہو چکا تھا۔ دوپہر سے پہلے ہی 4 آدمیوں کے کندھوں پر لکڑیوں کے 4 گٹھے لدوا کر لوٹ آیا اور کوکب کی آنکھوں کے سامنے انہیں مزدوری دی۔ پھر وہ گٹھوں کو کھینچ کر سامان کی کوٹری میں لے گیا اور آٹے کی ناند کے پاس رکھ دیا۔ کام ختم ہونے کے بعد جب اس کے ہر لفظ اور ہر جنبش سے تکان ظاہر ہو رہی تھی، وہ لوہے کی بالٹی اٹھا کر ہاتھ منہ دھونے چل دیا۔ پھر وہ تکان سے چور مگر پرغرور واپس آیا اور آ کر کوکب کے سامنے انگیٹھی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس حال میں وہ خود کو ایک ایسا پہلوان تصور کر رہا تھا جس نے اپنی ماں کی نظروں کے سامنے اپنے حریف کو پچھاڑا ہو۔ کوکب نے نئے کو ایک سلاخ کی مدد سے اندر سے صاف کیا اور رحمت نے اسے ہونٹوں میں دبا لیا۔ پھر ایک بار اور، تب اس کے گھٹنوں میں کچھ طاقت آئی اور اس نے ٹانگیں سیدھی کی، پاس رکھا ہوا ایک سگریٹ اٹھا کر سلگایا اور کوہنیاں تکیے میں گڑو کر ٹانگیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیں اور کسی نہایت عادی تماشبین کے سے انداز میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کوکب پہلو بدل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہر حرف و حرکت سے احسان مندی کا اظہار ہوتا تھا۔ اس نے 6 انڈے اور انگور کا رس دمبے کی چربی میں ڈال کر اسے جوش دیا، اسے تانبے کے ایک پیالے میں اونڈیل کر بڑی سی کشتی میں رکھا، اس کے ساتھ رات کی بچی ہوئی 3 نرم روٹیاں بھی رکھ دیں اور کشتی لا کر رحمت کو تھما دی۔ پھر اس نے رحمت کے کندھے پر ایک بوریا ڈالا اور اسے اوپر چھت پر جانے کو کہا، اور خود بھی چراغ، تکیا اور دری لے کر اس کے پیچھے پیچھے چھت پر آ گئی۔ رحمت نے کھانے کی کشتی اور بوریا دیوار کے پاس رکھ دیا اور کوکب کے کہنے پر زرد نصرآبادی خربوزہ جو کوکب نے روٹی کے برتن میں چھپا رکھا تھا لینے چلا گیا۔ دونوں کو محسوس ہوتا تھا کہ خربوزہ اور افیون ساتھ ساتھ بہت مزہ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے نشے کی تکمیل کرتے ہیں، اور دھوپ ان دونوں کا لطف بڑھا دیتی ہے، اسی لیے وہ دونوں اکثر چھت پر بساط بچھاتے تھے۔ کوکب نے دری اور اس پر بوریا بچھا کر بیچ میں کھانے کی کشتی سجا لی تھی اور روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی کہ رحمت بھی آ پہنچا۔ اس نے خربوزے کو تکیے کے پاس لڑکا دیا اور کوکب کے روبرو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کھانا ختم کر کے انہوں نے افیون کے 2 پیالے پیے، سگریٹ سلگایا اور دیوار کے سہارے بیٹھ کر دھوپ میں سستانے لگے۔ دھوپ گرم اور ہوا خوشگوار تھی۔ کوکب نے سر سے رومال ہٹا دیا تھا اور اس کی 5 انگلیاں 5 سانپوں کی طرح اپنے بالوں میں پھر رہی تھیں۔ پھر اس نے کراہتی ہوئی سی آواز میں رحمت سے جوئیں چننے کو کہا۔ وہ کھسک کر رحمت کے پاس آ گئی اور پیٹھ پھیر کر اس کے گھٹنوں سے ٹیک لگا لی۔ رحمت کی پتلی سرمئی انگلیاں کوکب کے بالوں میں بھٹک رہی تھیں کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ بدن ڈھیلا پڑ گیا اور وہ رحمت کی آغوش میں جا پڑی۔ رحمت نے اپنا گھٹنا سیدھا کیا کیونکہ اس کا پیر سو گیا تھا۔ کوکب کی پشت رحمت کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی اور اس کے گھنے بالوں والا سر رحمت کے سینے پر رکھا ہوا اس کی ٹھوڑی کو چھو رہا تھا۔ دونوں کی ٹانگیں ساتھ ساتھ دراز تھیں۔ سامنے سے دیکھنے پر وہ دونوں ایک جسم معلوم ہوتے تھے، ایک بڑا سا جسم جو دیوار سے ٹیک لگائے دھوپ میں ٹانگیں پھیلائے پڑا ہوا ہو۔ رحمت کی انگلیاں بالوں سے کھیلتے کھیلتے نم ہو گئی تھیں اور کوکب ہر سانس کے ساتھ اس کی آغوش میں اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ کوکب کے بالوں کی مہک اس کی ناک میں گھسی جا رہی تھی اور اس کا سینہ، پیٹ اور رانیں تمام پسینے میں بھیگ کر تپنے لگی تھیں۔ اس کے پورے جسم سے آنچ نکل رہی تھی جیسے اسے پکڑ کر تنور کے بالکل سامنے بٹھا دیا گیا ہو۔
اس کے رخسار سلگ رہے تھے اور اسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی چھوٹی دھسی ہوئی آنکھوں میں سے آگ نکل رہی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے اس میں سے کوئی شے قطرہ قطرہ ٹپکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس پر ایسی سستی طاری تھی کہ وہ خود کو کسی بادل کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ایک انوکھا کیف اس پر چھایا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور کانوں کی لبوں سے جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ منہ اور ہونٹ لکڑی کی چھیلن کی طرح خشک تھے۔ سوکھے گلے سے تھوک نہیں نگلا جا رہا تھا اور زبان پکی اینٹ کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ سر سے پیر تک ایک آگ میں جل رہا تھا اور اس میں اسے ایسی لذت محسوس ہو رہی تھی گویا اس کی رگوں میں شراب دوڑ رہی ہو۔ اسے خود اپنی عمر کا اندازہ نہیں تھا، 13 سال یا 14، یا بعض لوگوں کے بقول اس کی عمر 15 سے زیادہ تھی اور وہ بالغ ہو چکا تھا۔ جو بھی ہو، یہ موسم ایک نشے سے پرسا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ہر پرواہ سے آزاد ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کوکب کے بازوؤں کے نیچے سے لے جا کر اس کے پستانوں کے نیچے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر لیں۔ اس نے اپنا سر کوکب کی گردن پر ٹکا کر خود کو کندھوں تک اس کے بالوں میں چھپا لیا اور ایک انجانی قوت کے ساتھ کوکب کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا، جیسے اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ کچھ دیر بعد کوکب کے بدن کو جنبش ہوتی اور وہ بار بار پہلو بدلتی۔ رحمت لرز رہا تھا اور اس کے لمس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ 3 طرف کمر تک اونچی دیوار تھی، سامنے کی جانب گلی تھی اور اس کے پیچھے کچھ کھنڈر تھے۔ کھنڈروں کے پیچھے ریتیلے میدان اور پہاڑیاں تھیں جو بالکل سنسان اور ہر ذی روح سے خالی تھیں۔ اگر کوئی گلی میں نکل آئے تو؟ اس نے کوکب کی بات سنی مگر ظاہر کیا کہ نہیں سنی۔ اس نے خود کو کوکب سے جدا کیا اور اسے دیوار سے بالکل لگا کر لٹا دیا۔ دری کو نیچے سے کھینچ لیا اور اپنے اور اس کے اوپر ڈال لیا۔ جس وقت دونوں نیچے آنے کو تھے، کوکب زینے کے اوپر سے اسے دیکھ کر مسکرائی۔ رحمت سرخ ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا، اور رات کو انہوں نے اپنے بستر ساتھ ساتھ لگا لیے۔ رحمت اپنی جگہ اکڑوں بیٹھا اندھیرے میں دور کسی نقطے پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کے کاسے بالکل خشک اور ہونٹ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ اسی طرح بے حرکت بیٹھا تھا، گویا لکڑی کا بنا ہوا ہو۔ گزشتہ رات اسی وقت وہ اپنے نزدیک بے تاج بادشاہ تھا۔ تب وہ کوکب کی چھت کے نیچے کی گرم اور چہل پہل سے بھری زندگی کا حصہ تھا۔ اس کے ہاتھ اور بازو کھلے تھے اور وہ میزبانی کر رہا تھا۔ افیون کی چلم انگیٹھی کے بالکل پاس اس کی دسترس میں تھی۔ جب بھی اس کا منہ خشک ہوتا اور دل چاہتا بے کھٹکے چائے پی لیتا۔ افیون سے بھرا ڈبہ انگیٹھی کے نیچے دھرا اس کی تحویل میں تھا۔ وہ جتنی چاہتا نئے میں ڈال کر گاہک کو دے دیتا اور جو باقی رہ جاتی وہ نئے کو صاف کرنے کے لیے خود پی لیتا۔ چھوٹی سی ہانڈی ان دونوں کے واسطے کافی بھری ہوئی اور گرم تھی۔ دسترخوان پر روٹی موجود تھی اور نمک، مرچ اور ترشی، ہر چیز مہیا تھی۔ کرسی گرم اور لوگوں سے پر تھی۔ ہر طرح کا آدمی جسے دیکھنے کو جی چاہے وہاں موجود تھا۔ ہر کسی کے پاس کہنے کو کوئی نہ کوئی قصہ تھا۔ ہر چیز کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں۔ محصول، اس سال یا مہینے کی فصل، خشک سالی اور سرما، لڑکیاں جو بیاہی جا چکی تھیں، لڑکے جو آنے والے سال میں شادی کرنے والے تھے، اور یہ کہ پارسال برف سے کئی کمزور مکان ڈھہ گئے اور ایک شخص بیکار ہو گیا۔ خدا رحم کرے اور یہ سال خیریت سے گزرے، اور یہ کہ 20 سال پہلے برف باری کی شدت سے لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے، اور پھر انہیں گلیوں میں برف کھود کر اپنے چلنے پھرنے کے لیے سرنگیں بنانی پڑی تھیں۔ اور پرانے اچھے دنوں کا ذکر جب توشہ خانوں میں گندم اور روغن، کشمش اور اخروٹ کے انبار لگے رہتے تھے، اور شیرہ الکی جو کے بھاؤ ملتا تھا اور جو کے دام بھی 5 من فی قران تھے، اور امیر ارسلان اور فائز اور رستم کی داستانیں، احد اور خیبر کی جنگوں اور عمر بن عبد ود کے قصے، قتل و غارت کی کہانیاں اور ایسی دوسری باتیں جن میں رات گزر جائے اور لوگ محو ہو کر سنا کریں۔ اسد اللہ چار یاری جو اپنے بقول زابلستان اور بلوچستان کا چپا چپا دیکھ چکا تھا اور خطہ تہران اور ملک رے سے اپنی ہتھیلی کی طرح واقف تھا، اپنی جوانی کی اور عشق آباد روس کے سفر کی داستان سناتا، اور سید موسیٰ دراز قد اور کمر میں نیلی شال لپیٹے کرسی کے گوشے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھتا، اور اگر موقع ہوتا تو نجمہ کے بیت گنگنا کر سناتا۔ حلیمہ بھی وہاں موجود ہوتی تھی، پختہ کار، چاق و چوبند اور ملاحت کی کان۔ اس کے رخساروں پر گلاب کھلتے تھے
اور مسکراہٹ اس کے لبوں سے کبھی دور نہ ہوتی تھی۔ اچھی باتیں کرتی اور اچھی ہی باتیں سنتی تھی۔ یہ فکر اسے کبھی نہ ہوئی کہ کوئی فضول گو جا کر اس کے شوہر کے کان بھرے گا۔ وہ اپنی چادر کے پلو میں تھوڑی سی گندم باندھ کر لے آتی اور اس کے عوض مٹر کے دانے کے برابر افیون خریدتی اور اس درد کو آرام دینے کے لیے وہیں بیٹھ کر پیتی جو اس کی داڑھ میں کبھی کبھی اٹھتا تھا۔ رحمت کی نگاہ میں اس کی آنکھیں پہاڑی ہرنی کی آنکھوں کی طرح اور رانیں گھوڑی کی سی تھیں۔ چادر کے تلے اس کا بدن بھیڑ کی طرح گرم و گداز اور بھرا بھرا تھا اور رنگت میدے کی طرح سفید۔ اس کے لب گویا انگارے تھے اور چال ڈھال مورنی کی سی تھی۔ رحمت بہت دنوں سے حلیمہ کو دل دیے بیٹھا تھا، مگر دل کی بات زبان پر لاتے ڈرتا تھا، کیونکہ اگر لوگوں کو اس کے خیالوں کی بو تک مل جاتی تو وہ اسے کالے گدھے پر الٹا سوار کر کے گلیوں میں کھینچے پھرتے۔ کہاں وہ اور کہاں املاک موقوفہ کے پیشکار کی بیوی۔ اس کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے تو کاٹ ڈالے جاتے۔ وہ خود بھی یہ بات جانتا تھا اور فقط دیکھتے رہنے پر قانع تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کچھ ایسا ہو کہ حلیمہ ہر لمحے اس کی نظروں کے سامنے رہے، بہت سے ایسے گاہکوں کی طرح جو جب دیکھو وہاں موجود رہتے تھے۔ ان کے دل میں کسی کا درد نہیں تھا اور وہ بیٹھے چلم اور سگریٹ پیتے رہتے تھے، چائے کی پیالیاں چڑھاتے رہتے تھے، افیون کے شیرے کا دھواں اڑاتے رہتے تھے، سسکتے جھینکتے اور زمین و زماں کو گالیاں دیتے رہتے تھے اور آخر چلے جاتے تھے۔ یہ لوگ صرف غم کے بڑھنے کا سبب بنتے تھے، مگر حلیمہ ایسی نہیں تھی۔ آدمی کی آنکھیں اسے دیکھتے رہنے سے سیر نہیں ہوتی تھیں اور دل اس کی خوشبو سونگھنے کو چاہنے لگتا تھا۔ وہ وقت جب رحمت اس کے چہرے اور بالوں کو نزدیک سے دیکھ سکے اور اس کے سانس کی خوشبو کو محسوس کر سکے، صرف تب آتا تھا جب وہ اس کے پہلو بپہلو انگیٹھی کے پاس تکیے سے ٹیک لگائے اور نئے کے لب سے لب ملائے نیم دراز ہوتی تھی۔ کبھی کبھی جب اس کی چادر سرک جاتی تو چولی میں چھپے اس کے بڑے بھرے بھرے پستان دکھائی دینے لگتے، مگر کوکب اسے اس موقع کا لطف اٹھانے نہ دیتی اور اس میں رکاوٹ ڈال دیتی۔ وہ فوراً رحمت کے لیے کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ کر اسے حلیمہ کی قربت کے موقع سے محروم کر دیتی اور حلیمہ کی میزبانی کا کام خود سنبھال لیتی۔ ابھی پچھلی ہی رات کوکب نے حلیمہ کو چھیڑنے اور مذاق کرنے کی غرض سے ایک قینچی اٹھا کر رحمت کے کانوں کے اوپر کے بالوں کو اپنی انگلی میں لپیٹتے دیکھا اور یہ کہتے سنا، چلو میں کوکب کے بندر کے بال تراش دیتی ہوں۔ اس پر رحمت بھی ہنسنے لگا۔ تب کوکب نے اسے کمرے کے ایک کونے میں بٹھا دیا کہ مائع افیون کے ابلنے کو دیکھتا رہے۔ حلیمہ کو اس نے اپنے پاس جگہ دی اور اسے اس کی باری آنے سے پہلے ہی افیون دیتی گئی تاکہ وہ جلدی فارغ ہو کر چلی جائے۔ ظاہر تھا کہ وہ حلیمہ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی پرچھائی کو تیروں سے چھلنی کر دیتی۔ اس آدھے من گندم کے لیے بھی جو حلیمہ موقع بہ موقع لاتی رہتی تھی، کوکب کا لالچ جاتا رہا تھا، مگر حلیمہ کو اس کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ افیون کی رکابی کے پاس ٹکائے سینہ آگے کو نکالے بیٹھی تھی۔ چادر سرک کر اس کے شانوں پر آ رہی تھی، سر کھل گیا تھا اور بال چہرے کے دونوں طرف بکھر گئے تھے۔ وہ اپنے شوہر کی شب کوری کے بارے میں کوئی قصہ سنا رہی تھی کہ کس طرح پارسال عید کی رات کو اس کا پیر کنویں کی منڈیر میں اٹک گیا تھا اور اس نے اتنے زور کا نعرہ بلند کیا تھا کہ گھر میں شہنشین پر بیٹھے بیٹھے وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ ہمسائے ہر طرف سے ان کے گھر میں آ گئے تھے۔ وہ شکایت کر رہی تھی کہ گاؤں بھر کا جگر کھلانے پر بھی اس کے شوہر کی شب کوری دور نہیں ہوئی، بلکہ صرف اس کا بدن پھیل گیا اور منہ سے بو آنے لگی۔ پھر وہ یہ بتانے لگی کہ اس کا شوہر کس طرح شکر کے مکب ٹکڑوں کو گن گن کر شکردان میں رکھتا ہے۔ یہ قصے سناتے ہوئے وہ کرسی کے گرد بیٹھے لوگوں کے ساتھ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ کوکب مسلسل کڑ رہی تھی اور رحمت کمرے کے کونے میں ایک گھٹنے پر بیٹھا کان حلیمہ کی باتوں پر لگائے ہوئے تھا اور اپنی باری کا انتظار کرتے گاہکوں کی طرف کچھ دیر بعد کنکھیوں سے دیکھ لیتا تھا۔ آگ سے شعلے اٹھ رہے تھے اور ان سے پتیلی کے ارد گرد ایک ہالہ سا بن گیا تھا، مگر لگتا تھا جیسے رحمت اس میں پتھر پگھلا رہا ہو۔ پھر اس نے انگیٹھی کے نزدیک ایک گاہک کو حرکت کرتے دیکھا اور اس کا دل ڈوب گیا۔ حلیمہ نے اپنے ہاتھ کرسی پر سے اٹھا لیے تھے اور اپنی چادر اور بال درست کرتے ہوئے چلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ رحمت جھنجلا گیا اور چولہے میں ہوا بھرنے لگا، جیسے چولہے اور پتیلی کو حلیمہ کے جانے کا ذمہ دار سمجھ رہا ہو۔ اگر انہوں نے افیون کے ابالنے میں سستی نہ دکھائی ہوتی تو کوکب کھانا پکانے چلی جاتی اور وہ حلیمہ کی میزبانی کر سکتا۔ رحمت دھوکنی سے ہوا بھرے جا رہا تھا اور ہر بار دبانے پر چولہے میں ہوا کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور اس کے نیچے سے نکلنے والی آواز تیز ہو رہی تھی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ کیا کر رہا ہے۔
جب اسے احساس ہوا کہ شعلے مدھم پڑتے جا رہے ہیں اور حلیمہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے بدن پر چادر ٹھیک کرتے ہوئے کوکب کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے دانت بھینچ لیے اور چولہے میں اور زور سے ہوا بھرنے لگا۔ عین اس وقت اسے کوکب کی آواز گویا کسی کنویں کی تہ میں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ کیا کر رہا ہے؟ خدا تجھے غارت کرے، چولہا پھٹ جائے گا۔ رحمت چونک کر اچھل پڑا، جیسے نیند میں کسی نے اسے تپی ہوئی سلاخ سے داغ دیا ہو۔ دھونکنی اس کی طرف جھکی ہوئی تھی اور چولہا اور اس پر رکھی ابلتی ہوئی دیگچی دونوں بری طرح لرز رہے تھے۔ اس نے ایک چیخ ماری اور کود کر فرش پر آ گرا۔ اس کا پیر چولہے میں اٹک گیا اور جھٹکے سے دیگچی لڑکتی ہوئی کھانے کے برتن سے جا ٹکرائی۔ پیر چھڑانے کی کوشش میں رحمت کا پائنچا پھٹ گیا اور پنڈلی پر بالشت بھر حصہ آبلوں سے بھر گیا اور اونٹ کی زبان کی طرح نظر آنے لگا۔ رحمت نے پنڈلی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ ہاتھوں کے دباؤ سے آبلے پھٹ گئے اور ایک بے رنگ سیال اس کی انگلیوں میں سے رس کر باہر نکلنے لگا۔ اس کی فریادیں آسمان تک بلند ہونے لگیں اور وہ زخمی سانپ کی طرح تڑپتا ہوا فرش پر لوٹنے لگا۔ کراہتے ہوئے اور فرش پر لڑکتے ہوئے وہ دیوار سے جا ٹکرایا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا، خود کو خاک پر رگڑنے لگا، پھر اٹھا، دوبارہ گرا اور اسی طرح تڑپتا رہا یہاں تک کہ گاہکوں کا نشہ ٹوٹ گیا۔ اسد اللہ چاریاری نے لپک کر رحمت کو بازوؤں میں جکڑ لیا اور باقی لوگ ان دونوں کے گرد گھیرا باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ رحمت کچھ دیر تک اپنی ایڑیاں زمین پر مارتا اور سر کو اسد اللہ کے سینے سے ٹکراتا رہا، پھر رفتہ رفتہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور اسے آرام سا آنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح اس پر مرگی کا دورہ پڑ گیا تھا اور سر ٹیڑھا ہو کر کندھے سے جا لگا تھا۔ اس کے زخموں پر پٹی باندھ کر اسے کرسی کے پاس لٹا دیا گیا اور سب لوگ تلخی سے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ان کا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ کوہنیاں زمین پر ٹکائے بیٹھی کوکب کی آواز سنائی دی، الہی، یہ یہاں اس کا پہلا اور آخری دورہ ہوگا، فاطمہ زہرا کی قسم۔ اس کا چہرہ سیاہ چھت کی طرف اٹھ گیا اور وہ مٹھیاں بھینچ کر اپنا سینہ کوٹنے لگی۔ پھر اس نے وہاں موجود تمام لوگوں کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہی رحمت کو گھر سے نکال کر خدا کے حوالے کر دے گی۔ کہنے لگی کہ آج تک رحمت کی دیکھ بھال میں اس نے جس قدر سختیاں اٹھائی ہیں وہ اس کی 7 پشتوں کے لیے کافی ہیں۔ اس نے اپنی بات پر حرف بحرف عمل کیا۔ رحمت پر یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر تھی کہ کوکب اپنا دل مضبوط نہیں رکھ سکے گی اور ضرور کسی کو اس کے پیچھے روانہ کرے گی۔ مگر پورا دن گزر گیا اور رحمت کو کوئی آتا دکھائی نہ دیا۔ رات تیز ہوا کے جھکڑوں کے ساتھ آئی۔ رحمت گاؤں کی گلیوں میں تنہا رہ گیا، جبکہ سب لوگ اپنے پالتو مرغوں کے ساتھ جا سوئے۔ تب وہ ایک خیرات خانے میں آ پڑا اور کسی خانہ بدوش کے گھوڑے کی کاٹھی میں بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چاند نکل آیا تھا اور ہوا کے جھکڑ دور بیابان سے بھیڑیوں کے غول کے غرانے کی آوازیں اپنے ساتھ لا رہے تھے۔ چوپائے کا سر ناند میں تھا اور اس کے جبڑے حرکت کر رہے تھے۔ استبل میں خاموشی تھی اور دیوار کے گول سوراخ میں سے ستاروں کا ایک جھرمٹ دکھائی دے رہا تھا۔ رحمت کسی خارے پشت کی طرح سکڑا ہوا بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں کی سفیدی اندھیرے میں جھلک رہی تھی۔ برف پر کسی کے قدموں کی چاپ قریب آتی گئی۔ برابر کے کمرے کا دروازہ چرچرایا۔ مدھم روشنی گول رکابی کی طرح استبل کے فرش پر پڑ رہی تھی۔ لگتا تھا رات بہت جا چکی ہے۔ رحمت اٹھ کر دیوار کے سوراخ کے پاس گیا اور چہرہ اس سے لگا دیا۔ اسے برابر کا کمرہ پورا دکھائی دینے لگا۔ سامنے کی دیوار پر ایک لالٹین کیل سے لٹک رہی تھی۔ اس کے بالکل پاس ایک آدمی کسی نقطے پر نگاہ جمائے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ہڈیالہ اور رنگت جو کی روٹی کی طرح سانولی تھی۔ اس کا بدن مشقت اٹھایا ہوا اور لکڑی کے لٹھے کی مانند سخت معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گھٹنوں تک نیچی سیاہ قبا پہن رکھی تھی اور کمر پر ایک زرد پٹکا باندھے ہوئے تھا۔ اس کی ناک لمبی اور بھدی، آنکھیں سیاہ اور پلکیں خنجر کی طرح مڑی ہوئی تھیں۔ روشنائی کے رنگ کی بھویں اتنی کھچی ہوئی تھیں کہ کنپٹیوں کے پاس تک پہنچتی تھیں۔ اونٹ کی کھال کے رنگ کی شال اس کی گردن کے گرد لپٹی ہوئی تھی اور ٹھوڑی بھی اس میں چھپ گئی تھی۔ وہ کسی آہنی ستون کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ ایسے قد و قامت کی رحمت کو ہمیشہ آرزو رہی تھی۔ اگر ایسا سر اور گردن اور قد اس کے پاس ہوتا تو وہ بہت سے کام کر سکتا تھا۔ آدمی نے جھک کر پنڈلیوں تک اونچے بوٹ کھولے، قبا اتاری اور عورت کی طرف چلا۔ عورت کے پہلو میں بیٹھ کر اس نے اپنی کوہنی زمین پر ٹکا دی اور اپنے کھردرے ہاتھ سے عورت کے گال سہلانے لگا۔ پھر اس نے گردن جھکا کر عورت کے ہاتھوں کو چوما۔ عورت نے آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے مرد کو دیکھ ایک نرم مسکراہٹ اس کے بھرے بھرے سانولے ہونٹوں پر کھیلنے لگی۔
اس نے آدمی کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسا کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ پھر آدمی نے گہرا کتھئی بوریا ایک طرف ڈال کر عورت کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اس نے اپنا سر عورت کی گردن اور کانوں سے لگا دیا، ہاتھ اس کے کندھوں کے پیچھے لے جا کر اسے دیر تک اپنے ساتھ چمٹائے رہا، یہاں تک کہ عورت کے ہاتھ اس کی گردن کی پشت کو سہلانے لگے۔ رحمت تشنا اور بیدار خانہ بدوش مرد اور عورت کو تکتا رہا۔ وہ دیوار کے سوراخ سے یوں لگا کھڑا تھا جیسے اس کا چہرہ سوراخ کے حلقے سے پیوست ہو گیا ہو۔ مرد نے عورت کو بازوؤں میں لیے لیے اوپر اٹھایا، لالٹین کے پاس جا کر بتی دھیمی کی اور پھر واپس بوریے پر آ گیا۔ چاندنی دروازے کی 3 جھریوں سے اندر آ کر 3 نازک پروں کی صورت بوریے پر پڑ رہی تھی۔ رحمت کا حلق خشک تھا اور کنپٹیاں جل رہی تھیں۔ اس کے کانوں کی لویں انار کی طرح سرخ ہو کر سلگ اٹھی تھیں۔ اس کا پورا بدن تپ رہا تھا جیسے اس کی رگوں میں شراب دوڑ رہی ہو۔ وہ خواہش کے اس قدر شدید غلبے میں کبھی نہیں آیا تھا، اور اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ زمین چیر کر حلیمہ کو اس کی گہرائیوں سے بھی نکال لاتا۔ اس کے برابر میں کھڑے چوپائے کو چھینک آئی اور اس کے کان زور سے ہلے۔ رحمت مڑا اور آ کر ناند کے کونے پر بیٹھ گیا۔ اسے بار بار تیز سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چھت پر بنے روشن دان میں سے چاندنی جانور کی پیٹھ پر پڑ رہی تھی اور اس کے جسم کے خطوط کو روشن کر رہی تھی۔ اس کا بدن کسا ہوا اور چھریرا، ٹانگیں مضبوط، کان چھوٹے اور نوکدار، اور گردن پتلی اور لمبی تھی۔ یہ ایسا جانور تھا کہ آدمی اطمینان سے اس پر 2 گھروں کا اسباب لاد کر ایک خطے سے دوسرے خطے کا سفر کر سکتا تھا۔ اس کی ٹانگیں چکنی، رانے تنی ہوئی اور کولہے گول اور سفید تھے، جیسے چاولوں سے بھری 2 رکابیاں رکھی ہوں۔ اسے اچانک کسی خیال نے گھیر لیا، کسی ارادے نے لہر کی طرح اسے سر سے پیر تک شرابور کر دیا، اور وہ ناند سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنی ٹانگ کے زخم بھی یاد نہیں رہے تھے۔ ٹپ ٹپ۔ خانہ بدوش مرد اس آواز کو پہچانتا تھا اور اسے سنتے ہی اچھل کر بوریے سے باہر نکل آیا۔ اس نے جلدی جلدی لالٹین کی بتی اونچی کی اور اپنی قبا پہنی۔ اسے خیال ہوا کہ کسی بھیڑیے نے اس کے خچر پر حملہ کر دیا ہے۔ جاڑا سخت تھا، برف گر رہی تھی اور میدانوں سے بھیڑیں غائب ہو چکی تھیں۔ استبل کا دروازہ کمزور تھا اور بھیڑیے کا وزن نہیں سہار سکتا تھا۔ اس نے اپنی کدال اٹھائی اور استبل میں پہنچا۔ خچر اپنی اگلی ٹانگوں پر اٹھ چکا تھا کہ خانہ بدوش نے سیٹی بجائی اور اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ رحمت جو ناف تک جھکا ہوا تھا اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا کینے سے بھرا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ پھیل کر ناند پر گر پڑا۔ آدمی اس کے پاس پہنچ کر لالٹین اس کے چہرے کے سامنے لایا۔ رحمت کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پیالے کی تہہ میں پڑے پکے ہوئے مٹر کے دانوں کی طرح زرد تھیں۔ کنپٹی پھٹ گئی تھی اور خون اس میں سے ابل ابل کر چہرے پر گر رہا تھا اور منہ سے نکلتے جھاگ میں مل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آدمی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں درد کی ایک لہر محسوس ہوئی اور دل بھر آیا۔ اس نے تلخی کے ساتھ اپنے جانور کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخر ہوا کیا؟ اس پر خوف طاری ہو گیا، مگر ہمیشہ سفر میں رہنے والے مردوں کو ایسی باتوں سے اکثر سابقہ پڑتا ہے۔ آدمی نے رحمت کی چادر الگ کر کے اچھی طرح اس کے بدن پر لپیٹی، پھر کاٹھی کو اپنے خچر کی پیٹھ پر کسا اور اسے باہر لے گیا۔ پھر اس نے استبل کا دروازہ بند کیا، برابر کے کمرے میں گیا، بوریا سمیٹا، سندان اٹھایا اور اسباب باندھنے لگا۔ اس کی عورت نے پوچھا، کیا ہوا؟ بیابان بے آب و گیاہ تھا، چاند ڈوب رہا تھا۔ عورت خچر پر بیٹھی اونگ رہی تھی، لالٹین خچر کی کاٹھی کے ساتھ لٹک رہی تھی اور آدمی اب تک خاموش تھا۔ فارسی سے اردو ترجمہ اجمل کمال۔